أنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العظيم. دو سو 33 آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہو چکی ہے. آج 2 ہی آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی. پہلے ترجمہ سماعت کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر. فرمایا والذین، اور وہ لوگ یتوفون منکم، جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے. والذین یتوفون، والذین، اور وہ لوگ یتوفون جو فوت ہو جاتے ہیں منکم تم میں سے. وَيَذَرُونَ، اور چھوڑ جاتے ہیں ازواجاً بیویاں. ٹھیک ہے، وَيَذَرُونَ، اور چھوڑ جاتے ہیں ازواجاً بیویاں. تو یتربصن، وہ روکے رکھے بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے جانوں کو. یتربصن، وہ روکے رکھیں وہ بیویاں بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے جانوں کو. 4 اشہر وعشرہ، 4 اشہر، 4 مہینے، وعشرہ، اور 10 دن. ٹھیک ہے، 4 مہینے اور 10 دن. ٹھیک ہے، جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں ان کی رہ جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے 10 دن تک. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، فَإِذَا، پس جب بلغنا، پہنچ چکے، أَجَلَهُنَّ، وہ اپنی عدت کو. ٹھیک ہے، وہ اپنی عدت پوری کر چکے، اپنی عدت کو پہنچ جائیں. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس کوئی گناہ نہیں ہے علیکم، تم پر. فیما، اس کاروائی کے بدلے، اس کاروائی کے بارے میں. فعلنا، جو وہ کریں، فعلنا، جو وہ کریں. فی انفسہن، اپنے جانوں پر. بالمعروف، عمدگی کے ساتھ. ٹھیک ہے، جب وہ عدت کو، ان کی عدت پوری ہو جائے تو پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس کاروائی کے بارے میں جو اپنے جانوں کے بارے میں کرے عمدگی کے ساتھ. واللہ، اور اللہ، بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو، خبیر، باخبر ہے. ولا جناح علیکم، اور کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر. ولا جناح علیکم، اور کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر. فیما، اس چیز کے. فیما، اس چیز کے ساتھ. عرضتم بھی، جو تم اشارہ کرو اس کے ساتھ. عرضتم بھی، جو تم اشارہ کرو بھی، اس کے ساتھ. من خطبۃ النساء، عورتوں کی منگنی کا. ٹھیک ہے، خطبہ کہتے ہیں منگنی، النساء، عورتیں. من خطبۃ النساء، عورتوں کی منگنی کا. او، یا اکننتم، تم چھپاؤ، یا تم چھپاؤ. فی انفسکم، اپنے دل میں. ٹھیک ہے، اپنے دل میں. تو فرمایا ولا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. فیما، اس چیز کے بارے میں. عرضتم بھی، جو تم اشارہ کرو اس کے ساتھ، عورتوں کی منگنی کا. او اکننتم فی انفسکم، یا تم چھپاؤ اپنے دلوں میں. علم اللہ، اللہ جانتا ہے کہ انکم، بے شک تم. ستذکرونہن، ان قریب تم ذکر کرو گے ان عورتوں کا. ٹھیک ہے، سین کا مطلب ان قریب. ذکر کہتے ہیں ذکر کا، یاد کا. ہن، اس اور عورت. تو ان قریب اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم ان قریب ان کا ذکر تم کرو گے، ان عورتوں کا ذکر تم کرو گے. اللہ جانتا ہے کہ ان قریب تم ذکر کرو گے ان عورتوں کا. ولکن لا، اور لیکن. لا تواعدوہن، تم وعدہ نہ کرو ان کے ساتھ. ولکن لا تواعدوہن، لیکن تم وعدہ نہ کرو ان کے ساتھ. سرًا، پوشیدہ، تم پوشیدہ وعدہ نہ کرو. الا، سوائے. الا، مگر. ان تقولوا، یہ کہ تم کہو. قولا معروفا، بھلی بات. الا، مگر. ان تقولوا، یہ کہ تم کہو. قولا، بات. معروفاً، بھلی. ولا تعزموا، اور تم ارادہ نہ کرو. عقدۃ النکاح، نکاح کی گرے کا. تم ارادہ نہ کرو نکاح کے گرے کا. عقدہ کہتے ہیں گرے کو. حتیٰ، یہاں تک کہ. یبلغ الکتاب، یہاں تک کہ تحریر
پہنچ جائے اللہ کی طرف سے، یا حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائے، الکتاب تحریر، اجلہ اپنے میعاد تک، اپنے وقت تک، یہاں تک کہ تحریر اللہ کی طرف سے پہنچ جائے اپنے وقت کو۔ وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما فی انفسکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ پس تم ڈرو اللہ کی مخالفت سے، فاحذروہ پس تم ڈرو اللہ کی مخالفت سے، اللہ سے مخالفت نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا ہے، حلیم بردبار ہے، حلیم بردبار ہے۔ یہ آخری پاؤ ہے، اس کا ترجمہ بھی کافی مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے۔ یہ اس آیات کا، ان دو آیتوں کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب اس کی تفسیر مختصراً سماعت کر لیں۔ پچھلے آیات میں طلاق یافتہ عورتوں کی عدت کا بیان تھا۔ اللہ رب العزت پچھلی آیات میں طلاق یافتہ عورتوں کے بارے میں ان کی عدتوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اب ان آیات سے اس عورت کی عدت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو عورت جو ہے اس کا شوہر فوت ہو جائے، وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے، تو اس کی عدت کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے، تو اگر اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس کا شوہر فوت ہوا اور اس کے پیٹ میں بچہ تھا، ٹھیک ہے، حمل تھا، تو اب اس کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے، ٹھیک ہے، اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے، جب تک یہ بچہ نہیں جنے گی، وضع حمل نہیں ہوگا، تب تک یہ عدت میں رہے گی، ٹھیک ہے۔ 2 دن بعد وضع حمل ہو جاتا ہے، 1 دن بعد ہو جاتا ہے، مثال طور پر کل وضع حمل ہو گیا ہے تو اگلے دن وہ نکاح کر سکتی ہے۔ 7 مہینے بعد ہوتا ہے، پھر 7 مہینے انتظار کرے، 8 مہینے بعد ہوتا ہے 8 مہینے انتظار کرے، 2 منٹ بعد ہوتا ہے تو اس کے بعد نکاح کرے، وضع حمل ہے بس۔ اور دوسرا، وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اور اس کا حمل نہ ہو، تو اس کی عدت کتنی ہے؟ اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ 4 مہینے 10 دن تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھے گی جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے۔ تو یہ ان عورتوں کا مسائل ہے کہ جن کے شوہر فوت ہو چکے۔ طلاق یافتہ عورتوں کی عدت کیا ہے وہ پیچھے ساری تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی ہے۔ فرمایا والذین، اور وہ لوگ یتوفون منکم جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے، ویذرون ازواجا اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، یتربصن بانفسہن وہ بیویاں اپنے آپ کو روکیں، اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو، 4 اشہر و 10 4 مہینے 10 دن، فاذا بلغن اجلہن پس جب وہ عدت پوری کر چکے ہیں، فلا جناح علیکم پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما اس کاروائی کے بارے میں، فعلنا جو وہ کریں، فی انفسہن اپنے جانوں کے بارے میں، بالمعروف عمدگی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ان کی عدت پوری ہو چکی ہے، اب وہ جو کرنا چاہتی ہے، اب تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آگے اللہ نے فرمایا بالمعروف، عمدگی کے ساتھ۔ مثال کے طور پر اگر اس کی عدت پوری ہو چکی ہے اور وہ عدت پوری ہونے کے بعد چھپ چھپا کر دوستیاں لگاتی ہے یا کوئی برائی کا کام کرتی ہے، پھر تو تم انہیں روک سکتے ہو۔ لیکن اگر وہ عدت پوری ہونے کے بعد نکاح کے لیے آگے پیچھے پیر مارتی ہے، ہاتھ پیر مارتی ہے، آگے پیچھے پیغامات دیتی ہے، تو پھر تم اسے روک نہیں سکتے ہو کہ تم نے نکاح نہیں کرنا۔ رواجات آج بھی ہیں لوگوں کے اندر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا شوہر فوت ہو جاتا ہے پھر اسے نکاح نہیں کرنے دیتے، کسی وہ کہتے ہیں یہ میرے بھائی کی بیوی ہے، اس کو پھر وہ ساری زندگی گھر میں۔ میرے سامنے یہ سارے واقعات ہوئے، ہمارے ساتھی ہیں تو ان کا بھی یہ ایسا ہی حال ہے۔ فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اس میں آپ ایک واقعہ سناؤں، لیکن واقعہ سن لے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے، ٹھیک ہے، کوفہ کے گورنر تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ان کے پاس ایک مسئلہ آیا۔ اس امت کے سب سے بڑے فقیہ عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور سب سے بڑے مفسر وہ بھی عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ قرآن مجید اور حدیث کو جاننے والا کوئی نہیں ہے، اور فرمایا کرتے اگر مجھ سے کوئی زیادہ کوئی حدیث یا کوئی قرآن کا علم رکھنے والا اگر مجھے پتہ چل جائے اپنے خیال کے مطابق، تو میں ضرور اس کے پاس جاؤں اور اس سے وہ علم حاصل کروں۔
اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود کسی مسئلے پر، کوئی مسئلہ اور وہ تمہارے لیے اس مسئلے پر راضی ہو جائے تو میں بھی تمہارے لیے اس مسئلے پر راضی ہوں، اور اگر وہ تمہارے لیے عبداللہ ابن مسعود کوئی چیز ناپسند کر دیں تو میرے لیے بھی وہ چیز ناپسند ہے. یعنی اتنا اعتبار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبداللہ ابن مسعود کے بعد. یہ کوفہ کے گورنر تھے، ان کے پاس مسئلہ آیا. مسئلہ یہ آیا کہ ایک عورت ہے اور نکاح کے وقت اس کا مہر بھی مقرر نہیں ہوا ہے، اور نکاح بھی ہو گیا ہے، مہر کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، نکاح میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک تو دو گواہ ہو اور دوسرا ایجاب اور قبول ہو، قبول اور ایجاب ہو اور دو گواہ ہو. مہر کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے، بعد میں پھر مہر رکھ دیا جاتا ہے. تو کہا کہ ایک عورت ہے، اس کا مہر، اس کا نکاح تو ہو چکا ہے لیکن مہر مقرر نہیں ہوا ہے، کسی نے مہر مقرر نہیں کی، یاد نہیں رہا یا جو بھی. دوسرا یہ ہے کہ اس کی رخصتی بھی نہیں ہوئی ہے، اس کی رخصتی بھی نہیں ہوئی ہے، رخصتی سے پہلے اس کا شوہر مر گیا ہے. مہر بھی مقرر نہیں ہوا ہے اور رخصتی بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے اس کا شوہر مر گیا ہے. تو اب ہم آپ سے 3 سوالات پوچھتے ہیں. ہمارا مدعا یہ ہے کہ آیا اس کو مہر ملے گا یا نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو وراثت ملے گی یا نہیں ملے گی، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ عدت گزارے گی یا نہیں گزارے گی. یہ 3 ہمارے سوالات ہیں، اس کے جواب دیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، کہا مجھے اس مسئلے کے بارے میں نہیں پتہ، قرآن نے اس کی صریح نہیں کیا، اور جو حدیثیں مجھے یاد ہے اس کے بارے وہ اس میں یہ مسئلہ ہے نہیں ہے. کہا کہ چند دن انتظار کرو، فلاں دن تم عدالت میں آ جانا. گورنر تھے وہ، قاضی بھی ہوتے تھے، تو آ جانا اور میں تمہیں مسئلہ انشاءاللہ بتا دوں گا. سوچتے رہے، کوئی ان کو حدیث میں نہیں ملا، قرآن مجید میں کوئی صریح بات ہی نہیں ہے. جب انہوں نے مقررہ تاریخ پر وہ آئے، ساری رشتہ دار، بڑے عوام آئی ساری. عبداللہ ابن مسعود بڑے فقیہ تھے. کہا کہ حضرت مسئلہ بتائیں جی. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ وہ جو مہر مقرر نہیں ہوا نا، اور کہا کہ یہ میں نے ابھی تک یہ مسئلہ میں نے بہت ٹٹولا ہے، قرآن سے تو نہیں ہے، قرآن صراحت نہیں ہے، حدیث میں بھی جو مجھے یاد ہے اس میں نہیں ہے. میں اپنے اجتہاد سے، جو تمہیں میں نے کچھ ٹائم دیا تھا، میں نے اس میں اپنا اجتہاد کیا اور قیاس کیا، اور وہ قیاس میں تمہیں بتا رہا ہوں، اپنا اجتہاد بتا رہا ہوں. باقی قرآن و حدیث سے مجھے نہیں ملا. وہ یہ ہے کہ اس عورت کا جس کا مہر مقرر نہیں ہوا، اس کو مہر مثل ملے گا. ٹھیک ہے، مہر مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے اس عورت کی ماں اور خالہ اور اس کی بہنوں کا کتنا مہر تھا. ٹھیک ہے، اس کی بہنوں کا، اس کی خالاؤں کا، اس کی والدہ کا کتنا مہر تھا، جتنا ان کا مہر تھا وہی مہر اس کو دے دیا جائے. اس کو کہتے ہیں مہر مثل. تو کہا اس کو اول یہ ہے کہ اول اس کو مہر مثل ملے گا. دوسرا جو آپ کا سوال دیا تھا کہ اس کی عدت ہوگی یا نہیں، تو اس کی عدت ہوگی. اور تیسرا جو سوال تھا کہ اس کو وراثت ملے گی یا نہیں ملے گی، تو اس کو وراثت بھی ملے گی. وراثت بھی ملے گی کیونکہ اس کا نکاح صحیح ہے، وراثت بھی ملے گی اور اس کی عدت بھی ہوگی. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو مہر مثل ملے گا. جب یہ فیصلہ انہوں نے دیا نا، تو بیچ میں ایک صحابی بیٹھے تھے، حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ. وہ اٹھے، انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود، اپنے اجتہاد سے، قیاس سے، اپنے اجتہاد سے تم نے فیصلہ دیا؟ فرمایا ہاں میں نے اپنے اجتہاد اور قیاس سے. فرمایا اللہ کی قسم میں موجود تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اسی طرح ہماری برادری کا ایک اسی طرح واقعہ آیا، اور ایک عورت آئی اور اس کا یہی مسئلہ تھا، اور یہی تینوں سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئے کہ اس کا مہر ہوگا یا اس کی عدت ہوگی. یہی تینوں سوال ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ان کو فرمایا کہ اس کی عدت بھی ہوگی، اس کو مہر مثل ملے گا، اور تیسرا ہے کہ اس کو وراثت بھی ملے گی. عبداللہ ابن مسعود اتنے خوش ہوئے. فرمایا ماں کل اللہ کی قسم یہی فیصلہ تھا. فرمایا اس کانوں سے سنا ہے میں نے، یہی فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی مسئلہ تھا. اتنے خوش ہوئے. فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ میرا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق ہوا، کہ میرا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، میرا قیاس تھا وہ ان کے مطابق ہو گیا. حالانکہ قرآن جو ہے، قرآن میں آتا ہے کہ جو عورتیں 22ویں سپارے میں آتا ہے فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، کہ جو عورتیں جن کو طلاق ہو گئی ہے اور اس کی رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو اس کی عدت کوئی نہیں ہے. طلاق ہو گئی ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو اس عورت کو عدت نہیں ہے. اور حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث کہتی ہے کہ ایک عورت کی رخصتی ہو گئی، نہیں ہوئی ہے، اور اس کا شوہر مر گیا، اب اس کی عدت ہے.
یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، اور امت کا اجماع بھی ہے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس بات پر امت کا اجماع ہے، کسی عالم نے کسی فقیہ نے اس مسئلے میں اختلاف نہیں کیا ہے۔ اب دونوں مسئلے ایک ہے، لیکن حدیث کیا بتاتی ہے کہ عدت ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ طلاق یافتہ عورت جس کی رخصتی نہیں ہوئی اس کی عدت تم شمار مت کرو، لیکن یہاں پر عقل قاصر ہو جاتی ہے، عقل کام چھوڑ دیتی ہے کہ قرآن ایک فیصلہ دیتا ہے طلاق یافتہ عورت کے بارے میں اور حدیث، تو یہ جو ہے اس یہاں پر پہنچ کر عقل انسان کی کام چھوڑ دیتی ہے۔ یہ واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے، جن وہ تفسیر میں پڑھ رہا تھا، تو فرمایا وقال لهم، اور کہاں سے ہے جی، ولا جناح علیہ۔ اچھا یہ اگلا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت کا شوہر مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ایک عورت کا شوہر مر جاتا ہے، تو اب عدت کے دوران نہ کوئی مرد آ کر اسے کہے کہ تمہاری عدت پوری ہو جائے تو میں تمہارے ساتھ نکاح کروں گا، صریح الفاظ میں کہنا یہ بہت سخت گناہ ہے، اور نہ عورت کسی مرد کو کہے کہ یا میری عدت پوری ہونے دے پھر میں تمہارے ساتھ نکاح کر لوں گا۔ اس سے اللہ رب العزت سختی سے منع کر رہا ہے کہ ایک عورت عدت میں ہے تو پھر نہ عورت کسی مرد کو کہے گی، نہ مرد کسی عورت کو کہے گی کہ جب تمہارا نکاح کب تمہارا عدت ختم ہو رہی ہے، بس عدت ختم ہو رہی ہے تو میں تمہارے ساتھ نکاح کر لوں، ایسی نہیں۔ فرمایا عدت کے دوران صریح الفاظ کے ساتھ نہیں کہنا، ہاں اشارتاً کنایتاً کہہ دو، اشارتاً کنایتاً، تاکہ اسے سمجھ آ جائے، صریح الفاظ نہیں، ہاں اشارتاً اس طرح کہہ لو کہ مجھے نیک بیوی کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے اس کا بندوبست کر دیں گے۔ یہ نہیں کہنا کہ تم سے میں کر لوں گا، مجھے نیک بیوی کی میں ڈھونڈ رہا ہوں، نیک عورت کوئی کہ اور نیک عورت مجھے مل جائے تو میں اس سے نکاح کروں گا، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کو یہ تمام میرا کر لیں۔ یا اس طرح کہہ دے کہ اللہ، وہ کہے کہ اللہ کی خزانوں میں کمی نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے بہتر سوچیں گے، بہتر کریں گے۔ تو یہ اشارتاً کنایتاً، صریح الفاظ میں نہیں کہنا، نہ مرد عورت۔ اس سے اللہ فرما رہے ہیں ولا جناح علیکم، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فیما اس چیز کے بارے میں، عرضتم بہ، جو تم اشارہ کرو اس کا، ٹھیک ہے، تم اشارہ کرو کہ اشارتاً کنایتاً کہہ دو، من خطبت النساء، عورت کی منگنی کا، اشارتاً تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اشارتاً اس کو منگنی کا کہہ دو، او اکننتم، یا اکننتم تم چھپاؤ، فی انفسکم اپنے دل میں، تم اپنے دل میں بات چھپاؤ کہ بس اس کی عدت ختم ہونے دو اس کے بعد میں اس سے نکاح کر لوں گا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یا اشارتاً تم کنایتاً کوئی کہہ دو، اس میں بھی تمہارا کوئی گناہ نہیں ہے۔ فرمایا ہاں صریح نہیں کہنا آپ نے، علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم، بے شک تم، ستذکرونہن، ان قریب تم ذکر کرو گے ان عورتوں کا، ٹھیک ہے، اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ نے مرد کو ایسا بنایا ہے کہ اس کو عورت کی ضرورت ہے، اور عورت کو بھی ایسا بنایا ہے، اس کے اندر ایسی خواہشات رکھی ہیں کہ اس کو مرد کی ضرورت ہے۔ اس نسل انسانی کو بقا دینے کے لیے، اس کو چلانے کی اللہ رب العزت نے ان دونوں کے اندر آپس میں رکھا ہے کہ مرد کو عورت کی ضرورت اور عورت کو مرد۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ علم اللہ، اللہ جانتا ہے کہ انکم، بے شک تم، ستذکرونہن، ان قریب ذکر کرو گے ان عورتوں کا، ولکن لا تواعدوہن، لیکن تم نے وعدہ نہیں کرنا ان کے ساتھ۔ یہ دیکھیں صریح اللہ فرما رہے ولکن لا تواعدوہن، لیکن تم نے وعدہ نہیں کرنا ان کے ساتھ، سرن، پوشیدہ، یہ نہیں ہے تم پوشیدہ ان کے ساتھ وعدے کرتے رہو گے بس ٹائم ختم ہونے دو میں تمہارے ساتھ، نہیں، اللہ سے منع فرما، الا، ہاں الا، مگر، ان تقولوا قولا معروفا، یہ کہ تم کہو بات، بھلی بات کہو، وہ اشارتاً کنایتاً کہہ دو، وعدہ نہ کرو لیکن اسے کہو کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے اچھا بندوبست کر دیں گے، اس کو بھلی بات کہو۔ ولا تعزموا، اور تم ارادہ نہ کرو، عقدۃ النکاح، نکاح کے عقد کا، تم ارادہ نہ کرو نکاح کے عقد کا دوران عدت، حتیٰ، یہاں تک کہ، یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ کتاب، یہاں تک کہ تحریر پہنچ جائے اپنے میعاد کو، مطلب اس کی عدت پوری ہو جائے، اس کی عدت کے پوری ہونے سے پہلے اس سے نکاح کا ارادہ بھی، یعنی مطلب یہ ان کو بتاؤ نہیں، صریح الفاظ میں نہ ان سے وعدہ کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو تم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ، پس اس اللہ سے، اس کی مخالفت سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والے، رحیم، بردبار ہے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صلی اللہ علیہ وسلم۔